السلام علیکم دوستو. چودھری غلام حسین صاحب جو کہ رپورٹر پروگرام کرتے ہیں ایئر وائڈ نیوز پہ 7 بجے، ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. اور یہ گزشتہ اگر دیکھا جائے 2 ہفتے کے دوران ایک دوسری پیش رفت ہے. اس سے پہلے ان کے ایک پروڈیوسر کو بھی برطرف کیا گیا جو سینئر پروڈیوسر ہیں، ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں بلکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کاشف عباسی صاحب ویسے بھی 2 ہفتے سے پروگرام نہیں کر رہے. نہیں پتہ کہ وہ سوموار کو پروگرام کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک چیز جو کہ یہاں پہ اہم ہے بتانا وہ یہ کہ کاشف عباسی صاحب کیوں پروگرام نہیں کر رہے. ذرائع کا کہنا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ کافی سخت لائن لے رہے تھے. ان کی واپسی کے بعد انہوں نے اپنے پروگرام کے کچھ ابتدائی اپنے پروگرام کی اوپننگ جسے کہتے ہیں اس قسم کی جس میں کافی جو سخت الفاظ تھے نواز شریف صاحب کے، ان کے پرانے موقف، مریم نواز شریف صاحبہ کے پرانے موقف دکھائے گئے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ نون لیگ کے حق میں نہیں تھی یا نون لیگ ان سے خوش نہیں تھی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اس وقت تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، یہ ہم بعد میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے وہ جو ابتدائیے تھے وہ اس کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ فوراً شیئر بھی کر دیتا تھا، اور اس سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کافی زیادہ باز گشت بھی رہی. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے علاوہ وہ عام لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ دیکھے گئے وہ ابتدائیے، اور وہ جو بھی باتیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کاشف عباسی صاحب کی اپنی ایک لائن ہے، ظاہر ایڈیٹوریل لائن، اس حوالے سے بھی انہوں نے کسی چیز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ان سے ظاہر ہے کچھ لوگ خوش نہیں تھے. تو انہوں نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا. کتنے دن کی چھٹی گئے ہیں یہ تو ایک معمہ ہے، وہ تو جب منڈے کو پتہ چلے گا. کہ شروع میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ 2 ہفتے پروگرام نہیں کریں گے، تو 2 ہفتے وہ گزر چکے ہیں. کیونکہ ایک جو منڈے ابھی گزری ہے اس سے پچھلے منڈے کو انہوں نے پروگرام کیا تھا، باقی 2 دن ان کا پروگرام ریپیٹ ہوا. پھر تھرسڈے کو ماریہ میمن نے کیا، اس کے بعد ان کے ایک نیوز اینکر نے پروگرام کرنا شروع کر دیا. تو آنے والے پیر کو ان کا جو 2 ہفتے کا بتایا جا رہا تھا کہ چھٹی گئے ہیں 2 ہفتے پروگرام نہیں کریں گے، تو وہ جو واضح ہو جائے گا اس وقت جب وہ پیر آئے گا وہ پروگرام کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب کے حوالے سے چودھری غلام حسین صاحب نے کو جب پروگرام میں لینا تھا، پہلے شاید یہ بتایا گیا کہ ان کو پروگرام میں نہیں لے سکتے. آج 5واں پروگرام جو ہفتے کا ان کا تھا جمعے کو، پتہ نہیں پہلے جمعے کو پروگرام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال آج تھا شاید. تو انہیں ان کی ٹیم نے بتایا کہ آج آپ پروگرام میں نہیں ہیں. تو آگے سے انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے، مجھے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ خبریں جو ہمیں لاہور سے ملی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ خود غلام حسین صاحب کو ہی بتایا گیا کہ ادارے نے ان کو برطرف کیا ہے. وہ کس وجہ سے کیا ہے، ان کے اوپر پریشر تھا یا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب کی بھی جو لائن ہے وہ بڑی کلیئر اور واضح ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں کا تعلق ہے تو اس میں غلام حسین صاحب آج کوئی زیادہ تنقید نہیں کرتے ان کے اوپر. لیکن ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا بھی ایک موقف ہے، اور اس کے اوپر وہ بڑے شدومت کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں، اور بغیر لگی لپٹی کے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ وہ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. تو لاہور کے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پہ کنوے کیا گیا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا. وہ سسپینشن والا یا معطل کرنے والا کوئی چکر نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ برطرف کیا گیا. تو بجائے اس کے کہ انہیں اسلام آباد وغیرہ سے یا کہیں اور سے پتہ چلتا، تو انہوں نے بلکہ بتایا کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں غلام حسین صاحب کتنے دن تک آف ایئر رہتے ہیں، وہ دوبارہ اے آر وائی میں آئیں گے نہیں آئیں گے، آس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ایک چیز میں جو ایک اہم نقطہ تھا نون لیگ والا کہ اور دباؤ والا، اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو نون لیگ ہے وہ شروع سے اے آر وائی کو کوئی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی. پیناما کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، جب دھرنے بھی نہیں ہوئے تھے. 2013 کا الیکشن جب ہوا تھا ان دنوں میں بھی جو ایک آدھ پروگرام کا غالباً کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. تو ان کی ٹیم اس وقت، کیونکہ میں بھی وہاں حصہ تھا اس کا، تو جب کسی کو بلاتے تھے وہاں پہ تو 1-2 دفعہ ایسا بھی ہوا جس میں اس وقت
13 کے سے پہلے جب 13 کا الیکشن ہی آیا تھا، ایاز امیر صاحب جو تھے وہ نون لیگ میں تھے، ایاز امیر صاحب کو بھی پروگرام کے دوران اٹھا دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خرم دستگیر خان صاحب جن کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری پارٹی نے اس پروگرام کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو انہیں بھی دوران پروگرام ہٹا دیا گیا تھا، اٹھا دیا گیا تھا، وقفہ ہوا تھا تو وہ اٹھ کے چلے گئے تھے کیونکہ پروگرام لائیو تھا۔ تو اس کے بعد یہ تو تھا ایک پروگرام کا بائیکاٹ کرتے کراتے 2013 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس کے بعد کچھ معاملات طے پائے، معاملات ٹھیک ہوئے، اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے، کچھ صحافیوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا اس میں، اب نام کیا لینا یہاں پہ، لیکن کافی سارے جو دوسرے چینلز کے صحافی تھے انہوں نے بھی ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اب آپ کو اچھا نہیں، زیب نہیں دیتا کہ کسی چینل کا بائیکاٹ کریں، لیکن بہرحال وہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہو گیا تھا، 13 یا 14 کی بات ہے، شروع میں وہ ختم ہو گیا۔ پھر 16 میں پیناما لیکس آئی، اپریل 16 میں دانیال عزیز صاحب ایک پروگرام میں، ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ بدمزگی ہوئی صحافیوں کے دوران، اینکرز کے درمیان اور ان کے درمیان، اور اسی دن کیونکہ پیناما آیا تھا اپریل کا 3 یا 4 اپریل کا دن تھا یہ 2016 کا، اور اسی دن سے پھر پارٹی نے پورے چینل کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ صرف مخصوص بائیکاٹ نہیں تھا، وہ پورے چینل کا بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ پھر لمبا چلا کیونکہ اس کے بعد کافی عرصہ تک جو تھا وہ کچھ ایک آدھا اگر بندہ آ جاتا تھا تو آ جاتا تھا، بائیکاٹ بہت زیادہ لمبا چلا وہ، اور 18 کا الیکشن ہوا، عمران خان وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد بھی یہ اسی طرح ہی چلتا رہا، جو معاملات تھے اسی طرح ہی خراب رہے۔ پھر کچھ نہ کچھ گیسٹ بیچ میں آنا شروع ہوئے تھے، لیکن ایک دفعہ پھر جب وہ عدم اعتماد آئی اس کے دوران اس وقت پھر سے دوبارہ سے بائیکاٹ ہو گیا باقاعدہ طور پہ، وہ جو تھوڑے بہت لوگ آتے تھے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اور اس طریقے سے جو ایک دو چیزیں خیر مجھے وہ آف دا ریکارڈ پتہ ہے، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، بہت پہلے کی بات ہے جب وہاں پہ نواز شریف صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، تو وہاں پہ پھر کیا ہوا تھا، پھر کیا بتایا گیا تھا، کیا ہوا تھا، کون وہاں پہ گیا تھا۔ لیکن نون لیگ کا، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ نون لیگ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ جیو کے ساتھ ہے شروع سے، اور اے آر وائی جو ہے وہ ان کو اس طرح سے سپورٹ جس طرح کی سپورٹ انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں کرتا۔ آپ اس میں یہ کہہ لیں کہ وہ شاید دوسری پارٹی کی طرف کھڑا ہوا تھا یا کھڑا ہے یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال نون لیگ کے ساتھ اے آر وائی کی گوٹی نہیں ملتی کبھی بھی، اور جس کی واضح طور پہ نشانیاں اب نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت نگران حکومت جو ہے وہ کاکڑ صاحب کی ہے، اس میں نون لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کوئی اس طرح سے تنقید غلام حسین صاحب یا دوسرے اینکر نہیں کر رہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کون ہٹا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کون برطرف کر رہا ہے؟ کیا ان کا ادارہ برطرف کر رہا ہے، وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہا؟ کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن معاملات اتنے سادے نہیں ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ان کے چینل کی طرف سے دیکھا گیا ارشد شریف صاحب کے لیے، اور ان کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ، تو اس طرح اتنی آسانی سے یہ کہہ دینا کہ شاید ادارہ ہٹا رہا ہے یا جو بھی ہے، یہ نون لیگ کے یا پرو نون لیگ کے جو صحافی ہیں جو اے آر وائی کو ڈس لائک کرتے ہیں وہ یہ باتیں ضرور پھیلا رہے ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جب اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں ہے تو نون لیگ کے خلاف بولنے پہ، نون لیگ کے خلاف بیانیاں لانے پہ، یا اگر کسی کو یہ اب تو خیر سما پہ اور باقی جگہوں پہ دنیا پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ اس ٹائم نون لیگ کی پاپولیرٹی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتی ہے، تو یہ چیزیں سما کے اوپر بھی ڈسکس ہوتی ہیں، دنیا کے اوپر بھی ڈسکس ہوتی ہیں، اور ایک آدھ صحافی جیو کے اوپر بھی ڈسکس کرتا ہے، لیکن وہاں اس طرف سے شاید اتنا کوئی مائنڈ نہیں کیا جاتا کہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف چینل ہے، لیکن ادھر سے ذرا سی بھی اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے، ایسی نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے تو ان کے اوپر پریشر بہرحال بڑھا دیا جاتا ہے، اور کون بڑھاتا ہے یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ غلام حسین صاحب پروگرام کر پائیں گے، کتنے عرصے تک نہیں کریں گے، دوسرے کسی چینل پہ جائیں گے، کیا دوسرا چینل برداشت کر سکے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال اوورآل میڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے، تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔